صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اپنی بیماریوں کی لاچاریوں کے لیے اس طرح سے پیش ہوتے تھے کہ ان پر سمجھا جائے، یعنی اپنے آپ کو ایسے اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ حضور کو ان پر ترس آ جائے. اچھی کو ذرا یہ المصنف شریف کی یہ روایت پاک. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمزور تھے، گر پڑتے تھے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، چلتے تھے نا تو گر پڑتے تھے، اور آپ چلا نہیں صحیح طرح سے جاتا تھا، آپ سے بڑی مشکل سے چلتے تھے. انہوں صحابی پاک میرا دل نہیں کرتا الفاظ کما جی میں ادھا کہہ لو کہ کوئی شخص ہوئے کمزور ہوئے وہ کو چل ہی نہ ہوتا ہوئے، ٹرتا ٹرتا ڈگ جاوے، انہوں نے اپا کی کہنے اپا کہنا نہیں صحابی پاک نے ادھر ہے وہ حالت ان کی، وہ چلتے تو اتنے کمزور تھے، گر پڑتے تھے. انہیں صحابہ نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے جب گرے یا دیکھا انہیں صحابہ کرام کو بھی ترس آ گیا. انہوں نے کہا یار تم ایسا کرو سرکار کے سامنے سے گزرو، پھر ذرا اپنی کمزوری کا ذرا اظہار بھی کر دینا. میں جب تم سرکار کے سامنے سے گزرو گے رحمت مصطفیٰ جوش میں آ جائیں گی، تجھ پر فضل ہو جائے گا. اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ مصنف شریف میں امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ صاحب مصنف عبد الرزاق شریف فرماتے ہیں کہ وہ صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے سے گزرتے گر پڑے. اوئے ہوئے جب حضور کے سامنے گرے نا، خدا کی قسم میرے محبوب نے تشبیہ نہیں دینے لگا سمجھانے کے لیے. ہم کتے حضور کی تشبیہ ہے ہی نہیں، بے شک سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل. اب حضور نے بھاگ کر جا کر اس کو اٹھایا، صحابی کو اٹھا کر اس کے کپڑوں کو جھاڑا، اس کے ماتھے سے مٹی جاری. سبحان اللہ، اتنا رحیم کوئی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے خدا دی قسم میرا دل پھٹتا ہے گلا. اس میں سے مراد یہ تھوڑی ہے، لیکن اس بات سے کتنی محبت یار خدا کی قسم. وہ صحابی پاک اپنی اماں جان کے سامنے بھی گرتے ہوں گے، مینوں نہیں لگتا کہ اتنا پیار اماں جان بھی کیتا ہوئے. حضور نے ان کے کپڑے جاڑے، یار رحمت عالم ہے، محبوب خدا ہیں، شاہ جی افضل الخلق ہیں، نور من نور اللہ ہے، افضل البشر خدا ہیں، سب نبیوں کے امام و سردار ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، نبی پہلے بھی ہیں رسول پہلے بھی ہیں، نبی آخری بھی ہیں رسول آخری بھی ہیں. لیکن حضور جیسا کوئی بھی نہیں. اگر اللہ نے جسم مطہر بھی بنایا تو وہ بھی نورانی مٹی سے، وہ بھی نورانی مٹی سے. اور پھر اس مبارک مٹی شریف سے جو تھوڑی سی مٹی بچی ہے نا، جو مٹی مبارک بچی، اس سے حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر کو ایک نورانی مٹی سے بنایا گیا. نورانی کے الفاظ موجود ہیں. اچھا اگلی بات، پھر ایک روایت پاک میں جو مٹی مبارک تھوڑی سی بچی ہے نا، اس مٹی مبارک سے بیت اللہ بنایا گیا. اب یہ یار جو تھوڑی سی مٹی بچے اس کی طرف منہ کر کے ہو سجدہ، تو جس مٹی سے بچے اس کا عالم کیا. اب نہیں لوگ سمجھیں گے گل ساری. صاحب جو تھوڑی سی مٹی مبارک بچی اس کا بنا بیت اللہ اور وہ بنا مسجود الہ، تو جی ساری مٹی مبارک سے حضور کا جسم اطہر اللہ نے تیار کی. اس کا عالم. اب وہ صحابی پاک جب حضور کے سامنے گرے نا، حضور نے مبارک اپنے ید اللہ والے ہاتھ ان کے کپڑے مبارک صاف، حضور نے ان کے کپڑے مبارک سے مٹی مبارک جھاڑ دی ان کے چہرے مبارک سے. وہ کیا بات ہے تجھے پیدائشی ایسا ہے؟ عرض کی حضور نہیں، میں پیدائشی ایسا نہیں تھا حضور، میں چھوٹا سا تھا، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے میں بچہ تھا، میں اپنے گھر سے نکلا، میں ایک باغ میں سے گزرا، ہمارے گھر کے قریب ایک باغ تھا، کھیلنے کے لیے میں ایک باغ میں گیا تو اس باغ میں بہت زہریلے سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے. میرا پاؤں ان انڈوں پر آیا، حضور وہ انڈے ٹوٹ گئے، ان کا زہر میرے تلووں کو لگا تو میرے تلوے جل گئے، ان سے میری آنکھیں جل گئی اور میری بینائی جاتی رہی. نبینا تھے نا، اس لیے نظر نہیں آتا تھا انہیں، نبینا تھے. روایت پاک میں فرماتے کہ میری آنکھیں جل گئی اور حضور میں اس طرح کمزور و لاغر ہو گئے. اب اتنی بات کہنی تھی، دریائے رحمت جو اس پر آ گئی. راوی لکھتے ہیں خدا کی قسم قاری صاحب حضور نے اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے ان کا مبارک چہرہ پکڑا، تمثیل نہیں بلا تمثیل و تشبیہ. حضور نے مبارک چہرہ پکڑا، کہتے ہیں حضور نے پکڑ کر کچھ نہیں، حضور نے ایسے پھونک ماری.
اور امام ابن شیبہ فرماتے ہیں خدا کی ذات کی قسم، اب میں چھوٹے نہیں کہوں گا، جیسے کوئی بندہ کسی کے پھونک مارے تو بعض کا کچھ قطرے آ جاتے ہیں نا چھینٹے مبارک، چھوٹے نہیں میں کہوں گا، ہاں کہو سبحان اللہ، وہ چھوٹے نہیں ہے، کائنات چھوٹی ہے، انہی کی تو خیرات سے کائنات پلتی ہے، جنت چھوٹی، آسمان چھوٹا، سب زمینی آسمان چھوٹے، وہ مبارک قطرے پاک بڑے۔ فرماتے حضور نے ایسے پھونک مبارک ماری، ذات خدا کی قسم، آپ فرماتے ہیں جو چھینٹے مبارک نکلے ابھی آنکھوں میں پڑنے کی دیر تھی، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ واہ خدا کی قسم، با خدا میں آپ کا چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ کے حضور نے ایک سیکنڈ میں ان کو نابینا سے بینا کر دیا، گال ساری۔ ایک اور حضور جب حج فرمانے گئے تو رمی جمرات فرما رہے، حضور بڑے شیطان کو کینکر فرما لے، پیچھے سے ایک مائی چیخی، ایک اماں روئیں، استغفر اللہ میں چیخنے کے لفظ توبہ کرتا ہوں، دل نہیں کرتا کہ نا عشق عشقی ہوں، سبحان اللہ، روئیں ایک مائی۔ آپ نے حضور نے رونے کی بات سنی، دیکھ لو حضور کتنا بڑا فریضہ ہے، حضور شیطان کو کنکر فرما رہے ہیں، حضور نے کنکر موقوف فرمایا، فرمایا یہ کون رویا؟ حضور نے پیچھے دیکھا تو ایک مائی رو رہی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے، اور وہ جو بچہ ہے نا وہ بھی ایسے گرتا پڑتا آ رہا ہے، گرتا پڑتا، دیوانہ مجنون جسے کہتے، جنہوں پاگل جنہوں کہا جاتا ہے نا، مجنون، اور کمزور ایسا کہ لاغر چل کر پیشاب نہیں کر سکتا تھا اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ اپنے معمولات کو، مجنون تھے، ذہن عقل نہیں تھی۔ اب حضور نے جب دیکھا تو پیچھے ایک مائی رو رہی تھی، حضور نے جمرات شریف کو موقوف فرمایا اور حضور صحابہ پاک کی صفوں کو چیرتے ہوئے، مجموع الزوائد میں ہے، پکی دلیل بھی دے دی ہے نا، کالو گل نہ کرن، باقی دلیلاں دی گل ساری میرے حضور میں سنانے تانوں اس انداز چ سیگے جہدے چ سنانا ہونا، پر اج میں کہ چلو پیارے پیارے گل جلدی مکا دواں، او خطیبانہ انداز کم لمبا ہو جاندا۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے صفیں چیرتے ہوئے حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا ماں کیا بات ہے؟ وہ مائی کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی حضور یہ بچہ تقریباً 11-12 سال کا ہو گیا ہوگا وہ بچہ، حضور یہ کم از کم اس کو اتنا فرما دیں کہ یہ اپنی بول و براز کر سکے، یہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اس کو اتنی ہوش آ جائے۔ حضور بڑا ہو رہا ہے، بڑا مشکل ہوتی ہے، گر پڑتا اٹھاتی ہوں، پیشاب کروانا بڑے معاملے آتے ہیں، حضور کرم فرما دے اتنا قابل ہو جائے کہ یہ اپنی پاکی پلیتی کا خیال کر سکے، اس کو عقل نہیں ہے، حضور مجنون ہے۔ اچھا وہاں پیالے میں پانی لے کر آؤ، حضور نے اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے مبارک پیالہ پاک پکڑ کر تھوڑا سا پانی اپنے داہنے اقدس میں لیا اور اسے اپنے داہنے اقدس میں گھمایا، اور گھما کر حضور نے کلی مبارک فرمایا اس کو پلا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب حضور نے عطا فرمایا، ساتھ ایک اور مائی تھی وہ بھی کھڑی تھی، اس کا بیٹا بھی ایسا ہی تھا، اس نے کہا سارا نہ پلانا، تھوڑا مجھے بھی دے دینا، بات میری بھی بن جائے۔ انہوں نے پتا سی صحابیاں پاکاں سی، ماتے کچھ دیر کے بعد وہ جو اماں جان ساتھ کھڑی تھی نا، وہ کہتی میں ان کو ملی، میں نے کہا بتا تیرا بچہ کیسا ہے؟ کہتی جب تو نے دیکھا تھا تو مجنون تھا، خدا کی قسم پانی پینے کی دیر تھی، پہلے پاگل تھا، اب ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ ٹک ٹکی بات کر اس کی باتیں سنا کرتے ہیں، اس کا مجنون پن چلا گیا، اس کا پاگل پن چلا گیا، اور وہ دنیا کا ذہین ترین انسان ہو گیا، ایسی دنائی کی باتیں کرتے ہیں لوگ جاتے ہی نہیں اس کی باتیں سنا کرتے ہیں۔ جنیے نال یہ تیرا کیسا؟ انہوں نے کہا میرا بھی تو وہی پانی پیتا سی ہے نا، اپنی اس کی گل ساری یقین مانے۔ ایسی میرے اتنی روایتیں آ رہی ہیں نا دن، میں تجھے کیا کیا بتاؤں۔ میں آج ایک روایت پاک پڑھ رہا تھا، ایک سید بادشاہ گزرے ہیں سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ، ہوئے ہوئے کہتے ہیں میں درود پاک پڑھتا تھا، کہتے ہیں کہ مجھے نا خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت پاک ہوئی۔ یہ امام اسماعیل نبھانی علیہ رحمٰن نے لکھی ہوئی ہے اپنی بات، یہ روایت پاک کہتے ہیں وہ شاہ صاحب ایسے تھے، انہیں بارہا حضور کی زیارت ہوئی۔ میں نے تقریباً ان کو حضور کی زیارت پاک ہوئی، وہ تقریباً پڑھتے 50 خواب دیکھ لیے ان کے، اتنے خواب اس جگہ لے،
شاہ صاحب کے ہر خواب میں حضور کی زیارت، ہر خواب، کوئی ایک آدھ خواب میں شہن نہ. اور سنیں فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھا، حضور کا مجھے دیدار پاک ہوا، حضور نے مجھے درود پاک کرنے کہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ میرے ضامن بن جائیں. سچی کہو نا یار، ضامن سے مراد حضور آپ میری شفاعت فرما دے اللہ کی بارگاہ، مولا یہ میرا ہے، آپ نے ضمانت دے دی تو مالک آپ ہی کا کر دے گا. حضور میری ضمانت عطا فرما، حضور آپ مجھے اپنی ضمانت عطا فرما دے. کہتے حضور نے فرمایا کہ بیٹا احمد چاہتے ہو کہ میں تمہاری ضمانت دوں؟ فرمایا تو پھر ایسا کرو کثرت سے ہماری بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو. میں جب تم ایسا کرو گے کہ کثرت کے ساتھ ہماری بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھا کرو گے، میں احمد سنو میں تمہارا بھی ضامن بنوں گا، میں تمہاری والدہ کا بھی ضامن بنوں گا، میں تمہارے باپ کا بھی ضامن بنوں گا. کہتے ہیں حضور نے میرا شجرہ نسب گنانا شروع کر دیا، میرے دادا کا نام، پردادا کا نام، چردادا کا نام، لکر دادے کا نام لیتے لیتے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک میرے سارے گھرانے کا نام بتا دیا. وہ کمینے جو بکتے ہیں حضور کو پتہ نہیں وہ کہیں آئے. امام اسماعیل نبھانی کہتے ہیں، سید احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے نام سے لے کر، میرے دادا پردادوں سے لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک میرے سارے گھرانے کا نام لے کر فرمایا میں سب کا ضامن بن جاؤں. درود پڑھو، درود پڑھو کثرت سے، سلام پڑھو کثرت کے ساتھ. گال ساری یہ کہتے ہیں معلوم نہیں ذلیلو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور سے تو خدا نہیں چھپا، خدا سے بڑا کوئی ہے غیب؟ خدا سے بڑا کوئی غیب؟ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری خواہش ہے کہ مجھے ہر جمعرات آپ کا دیدار ہوا کرے. کیسی بات ہے اللہ دی، کیا مانگا بھی تو کیا مانگا ہے. سبحان اللہ. شاہ جی فرماتے ہیں جب میں نے عرض کیا حضور نے فرمایا ایسا چاہتے تو پھر ایسا کرو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو اور مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، پھر ہر جمعرات ہی تجھے ہمارا دیدار. پھر میں نے آگے ایک چڑھ کر روایت پاک پڑھی نے پھر حضور کا دیدار ہوا. حضور نے خود فرمایا احمد بیٹا اپنے نفس پر اتنی سختی نہ کرو، بہت ہے تمہارے لیے. بس تم ایسا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو، اور جو میرے الفاظ وہ نکل گئے، جو طالب علم ہے نا طلباء ان کی خدمت کر دیا کرو، ان کو نواز دیا کرو، اور ہم پر درود و سلام تمہارے لیے کافی ہے. یہ یعنی حضور نے خود ارشاد فرمایا اپنے نفس سے ذرا نرمی کر، اتنی سختی نہ کر. آپ پھر جاگتے رہتے ہوں گے کتنے کیا بھی کرتے ہونے ساری رات، دن کو روزہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ عشق رسول ہے. گال ساری اور بس درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو، کثرت انی 5 10 20 ہزار واری اللہ دی قسم. اور نال 5 نمازاں دی پابندی کرو. لیکن عشق حضور دے وچ عقیدہ حق ہونا چاہیے. کسی ایک صحابی دے بھی منکر ہو گئے نا تو سرکار ناراض ہو سکتے کہ بالکل ہوتے بلا شبہ حضور ہوتے ناراض نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صحابی کا نجومی اقتدیتو. حضور نے فرمایا جس نے ہمارے صحابہ کو گالی دی اس نے ہمیں گالی دی. من سبا نبیا فقتلہ ومن سبا صحابی فجلدو فضربو. حضور نے فرمایا انہوں کٹو، انہوں کوڑے مارو جہاں ساڑھے صحابہ دے بکے، اور جہاں کسے نبی پاک دے بکے سانو نہیں کسے نبی پاک وہاں انہیں تون لا کے رکھ دو. جہاں حضور نو بکے وہ دا اللہ سیدنا فاروق اعظم کر کے گئے کہ نہیں؟ سیدنا عثمان غنی پاک کیتا، سیدنا صدیق اکبر پاک کیتا، مولا علی پاک کیتا کہ نہ کیتا؟ علی مولا. سبحان اللہ. او علی مولا، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگاڑ دیتا ہے. کو پھر علی مولا، کو صدیق بھی مولا. جہاں صدیق نو مولا نہیں مانتا انہوں مولا علی او دے مولا نہیں ہوندے. یہ گل حقیقت ہے. مولا کا میں نہیں. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بندے کے صدیق مولا سے سرکار پھرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر مولا، عمر مولا کہاں سے آ گیا حضور نے؟ میں کہا کمینے ہیں. پھر مولوی نو کیوں مولانا کہنے ہیں؟ صحیح بات ہے. کیسا پھر مولانا کیسے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر مولا نہیں؟ میں کیسے ہو گیا، آپ کیسے ہو گئے؟ مولانا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شان ایک خاص مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی جزوی فضیلت ہے کہ حضور جس کے بھی مولا ہے اس کے مولا علی مولا ہے. اس کے مولا علی
مددگار ہیں، جو ان کے بعد والے ہیں ان کے سردار ہیں، جو ان سے پہلے والے ہیں ان کے مددگار ہیں بحیثیت ان کی اقتداء میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازہ کون پنجے پڑھوں گا؟ عشق حضور اتنا سارے کہندے اب پڑھ دے نہیں یار، خدا را حضور کی پاک ذات ایک سپاہ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے جس سے وہ داخل ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ کہ پیر شریف کے دن ہماری بارگاہ اقدس میں تمہارے اعمال، میری طرف توجہ کرو، پیر شریف کے دن ہماری بارگاہ اقدس میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب تمہاری نیکیاں پیش کی جاتی ہیں نا ہماری بارگاہ میں، ہمارا دل مبارک خوش ہوتا ہے۔ فرمایا پر جب تمہارے گناہ پیش کیے ہمارا دل مبارک دکھتا ہے۔ اللہ چہرے آتے حضور دی داڑھی سجا لو، زلفاں سجا لو، امامے سجا لو۔ خیر نماز دی پابندی انشاءاللہ، درود شریف دی پابندی انشاءاللہ، اللہ